اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق مولانا نبینا الکریم۔ سورہ مبارک قدر یا سورہ مبارک انا انزلناہ، قرآن مجید کے آخر میں جن سوروں کا ذکر کیا گیا ان میں سے ایک سورہ ہے۔ ترتیب نزول کے لحاظ سے یہ مکی سورہ ہے اور مکے میں نازل ہوا، اور یہ سورہ اپنے آپ پہ بہت زیادہ اہمیتوں کا حامل ہے۔ خود اس کی تلاوت کا بہت زیادہ ثواب ہے، اس میں غور و فکر کر کے انسان کو بہت سے دیگر چیزوں کے سلسلے میں علم حاصل ہوتا ہے، اور قرآن کے نزول کے سلسلے میں اس کے اندر جو مطالب ہیں اور شب قدر کی اہمیت کے سلسلے سے اس سورے میں جو بات کہی گئی ہے وہ قابل توجہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ خداوند عالم اس سورے میں شب قدر کا ذکر کر رہا ہے۔ خود شب قدر کون سی رات ہے اس میں علماء میں ایک شدید اختلاف ہے، یہاں تک کہ بعض علماء بنا بر احتیاط ماہ مبارک کی ہر شب میں شب قدر کے اعمال کر کے بعض بزرگان نے کیے تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ انہوں نے حد اقل ایک شب قدر کے اعمال شب قدر میں کیے ہیں۔ یا بعض علماء کی تاریخ میں ملتا ہے کہ انہوں نے پورے سال ہر رات شب قدر کے عمل انجام دیا تاکہ یقین ہو جائے کہ یقیناً ایک رات جو عمل ہوا وہ شب قدر میں انجام پایا۔ جو مشہور ہے علماء کے درمیان اور ہمارے درمیان بھی رائج ہے یہ کہ شب قدر ماہ مبارک رمضان کی آخری طاق راتیں، یعنی شب 19، شب 21، شب 23، شب 25، شب 27، شب 29 میں سے کوئی ایک ہے، اور ان روایات کو اگر ہم جمع کریں تو اس میں شب 19، شب 21، شب 23 کو زیادہ مختصر کیا، اور پھر شب 21 اور 23 میں زیادہ قوی احتمال دیا کہ ان میں سے کوئی ایک شب قدر ہے۔ جب راوی نے امام سے فرمایا کہ آپ مشخص کیوں نہیں کرتے تو آپ نے جواب دیا امام علیہ السلام نے کہ خدا پسند کرتا ہے کہ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم 2 رات وہ اعمال انجام دیں جو خدا کو پسند ہے۔ تو شب قدر کے سلسلے میں سورہ میں کہا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اب قرآن کے نزول کے سلسلے میں بھی جو علماء نے بات کی ہے وہ یہ قرآن کا نزول 2 طرح کا ہے۔ ایک نزول تدریجی ہے، یعنی آیت آیت سورہ سورہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے اوپر قرآن نازل ہوا، جس کی ابتدا 27 رجب سے شروع ہوئی اور رسول کے شہادت تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ تو ایک بحث جو ہے وہ قرآن مجید کے نزول کی ہے۔ تو قرآن مجید کا نزول 2 طرح کا بیان کیا ہے علماء نے۔ ایک نزول قرآن کا تدریجی نزول ہے، یعنی آیت آیت سورہ سورہ کر کر نازل ہوا ہے، اور اس کی ابتدا 27 رجب سے ہوئی اور رسول کے شہادت کے نزدیک تک قرآن سورہ سورہ آیت آیت کی شکل میں نازل ہوا۔ اور ایک نزول قرآن کا نزول دفعی ہے، یعنی پورا قرآن قلب پیغمبر پہ ایک ساتھ نازل کیا گیا۔ یہ جو شب قدر میں نزول کی بات ہے یہ نزول دفعی کی ہے، یعنی ایک مرتبہ پورا قرآن قلب پیغمبر پر اتار دیا گیا۔ یہ کام کب ہوا؟ یہ شب قدر میں ہوا۔ تو ایک قرآن کے نزول کا مسئلہ ہے۔ دوسرا، شب قدر کے اندر صرف قرآن کے نزول کی بات نہیں ہے، بلکہ آخر سورہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب یہ 1000 مہینے جو کہا گیا، یہ 1000 مہینے سے مراد 1000 مہینے معین شدہ ہیں، یعنی واقعاً 1000 کا عدد مطلب رکھتا ہے، یا یہ ایک کثرت کے اوپر علامت ہے یا مبالغے کی علامت ہے، تو اس کے اوپر بھی علماء کی تفسیر الگ الگ ہے۔ لیکن جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ یہ 1000 مہینے سے مراد واقعاً 1000 مہینے ہیں۔ یہ کون سے 1000 مہینے میں نہیں معلوم ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ بنی اسرائیل کے کسی شخص کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی کہ جس نے 1000 مہینوں تک لباس جہاد نہیں اتارا، اور اس کے بعد یہ سورہ نازل ہوا جس نے بتایا کہ ایک رات اگر انسان قرآن کی اور عبادت میں مشغول رہے تو وہ 1000 سال سے بہتر ہے۔
تو ایک اس عنوان سے. دوسرا یہ کہ بنی امیہ کی حکومت تقریباً اتنے ہی برس کی تھی. تو اتنی بڑی حکومت ایک طرف، اور شب قدر میں اللہ کی واقعاً عبادت اس سے کہیں زیادہ بہتر، کیونکہ خیر من الف شہر کہا ہے، نہ کہ اس کے برابر کہا، اس سے بہتر کہا گیا ہے. تو خود افضلیت شب قدر کی عبادت کے لحاظ سے اور دوسری عبادتوں یا دوسرے کاموں سے بہتر ہے ایک شب. یا اگر ہم اس کو دوسری طرح سے معنی میں لیں تو اس معنی میں بھی ہے کہ اگر ایک انسان بارگاہ الہی میں بندگی کر رہا ہے اور اپنے آپ کو صرف اللہ سے نزدیک کر رہا ہے تو وہ ان لوگوں سے بہت بہتر ہے جو 1000 مہینے تک کوئی اور کام میں مشغول ہے. یعنی ایک شب بہتر ہے 1000 مہینے کے مقابلے میں اگر اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ عبادت میں بسر کی جائے، غور و فکر میں بسر کی جائے، عمل میں بسر کی جائے. اس شب قدر کے سلسلے میں جو اعمال کے سلسلے میں باتیں ہیں وہ ماہ مبارک کی مختلف تفاسیر میں ہم بیان کرتے ہیں، اکثر آپ علماء سے سنتے ہیں. لیکن اس سورے میں ایک اور چیز ہے جو بہت اہمیت کے لائق ہے، وہ یہ کہ یہ شب قدر ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک رات کی بات ہو رہی ہے. وہ جو قرآن نازل ہوتا وہ تو کوئی ایک خاص رات تھی، لیکن قرآن آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر کے بعد تنزل الملائکۃ والروح فیہا. تنزل جو ہے وہ مضارع کا صیغہ ہے. مضارع عربی میں پاسٹ کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ پریزنٹ اور فیوچر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا پریزنٹ کنٹینیوس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو اگر کوئی ایک رات ہوتی تو ماضی کا صیغہ ہونا چاہیے تھا، پاسٹ ٹینس کی بات ہونی چاہیے تھی. لیکن اگر مضارع کا صیغہ، اس کا مطلب ملائک نازل ہوتے ہیں. تو جب تک پیغمبر اکرم اس دنیا میں تھے یقیناً ملائک ان کے اوپر نازل ہوتے تھے، لیکن جب پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے تو قرآن تو باقی ہے، اور شب قدر ہر سال شب قدر ایک بار کم سے کم واقع ہو رہی ہے. تو اب ملک کس پر نازل ہوتے ہیں؟ اسی لیے ہمارے معصومین نے اشارہ کیا کہ وجود امام زمان پر ایک بہت بڑی دلیل خود یہی آیت اور یہی سورہ ہے کہ وہ ملائک جو سال بھر کی قضاء اور قدر کے مسائل کو لے کر نازل ہوتے ہیں وہ کس پر نازل ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ عام بندوں پہ نازل نہیں ہوں گے، وہ کسی خاص پر نازل ہوں گے جو ملائک کو درک کر سکے، جو ان امور کو سمجھ سکے. تو خود یہ آیت دلیل ہے کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی. اور ہمارے علماء اور مفسرین اور روایات پہ اشارہ ہوا ہے کہ اس ہر شب قدر امام وقت پر ملک نازل ہوتے ہیں. رسول اکرم کے بعد امیر المومنین پر، امیر المومنین کے بعد امام حسن پر، امام حسین، اور پھر سے یہ سلسلہ آج امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پر ملائک نازل ہوتے ہیں. اور یہ خود آیت دلیل ہے کہ امام وقت موجود ہے اور ملائک اپنے سال بھر کے جو امور ہیں، جو قدر الہی ہے، جو معاملات ہیں، اس کو لے کر اس پر نازل ہوتے ہیں اور صبح تک یہ برکت کا پیغام لے کر آتے رہتے ہیں. تلاوت کے سلسلے میں اس سورہ کی تلاوت کا بہت زیادہ ثواب ہے. بعض روایات پہ اشارہ ہوا ہے کہ سورہ حمد کے بعد سب سے افضل سورہ اور نماز میں تلاوت کرنے کے لیے سورہ قدر، اور اس کے بعد سورہ قل هو اللہ احد ہے. روایت میں ہے کہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس نماز کی قبولیت میں جس میں انا انزلنا نہ پڑھا جائے. البتہ اس طرح کی روایات اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ہوتی ہیں، حکم شرعی نہیں ہے کہ اس کے علاوہ اگر کچھ پڑھا گیا تو نماز نہیں صحیح ہوگی. نہیں، اہمیت اس سورے کی یا عظمت اس سورے کی بیان کرنا مقصود ہوتا ہے. لہٰذا تاکید کی گئی ہے کہ انسان واجب نمازوں میں پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ انا انزلنا پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ قل هو اللہ پڑھے. البتہ یہ مستحب عمل ہے، انسان دوسرے سورے بھی پڑھ سکتا ہے. البتہ واجب نماز میں ضروری ہے کہ سورہ حمد کے بعد ایک مکمل سورہ پورا پڑھا جائے. سورہ انا انزلنا کے لیے تاکید ہوئی ہے کہ اگر کوئی انسان اس کو ہر روز پڑھے اس کا بہت عظیم ثواب ہے، اور اگر شب قدر میں 1000 مرتبہ اس سورے کی تلاوت کرے تو ایک بہت عظیم ثواب رکھتا ہے. ساتھ ہی ساتھ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مقروض ہو، قرض ہو کسی کی گردن پر، تو اس کو چاہیے کہ اپنی زبان کو سورہ انا انزلنا کی تلاوت سے تر رکھے، یعنی بہت زیادہ سورے کی تلاوت کرے. خداوند عالم اس کے قرض کو ادا فرمائے گا. بارگاہ الہی میں دست دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن پہ عمل کرنے
اور قرآن دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔